ہم سب کے علم میں ہے خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ غریب نواز تھے۔ آپ نے اپنی تبلیغ اپنے کردار کے ذریعے تقریباً 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ آپ حسباً نسباً اعلیٰ ہیں۔ ایک تو ذاتی آپ کی شخصیت اعلیٰ تھی، دوسرا آپ کا نسب بھی اعلیٰ کہ آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ والد کی طرف سے آپ کا شجرہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے آپ کا شجرہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ بلکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو والدہ تھی وہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی چچا زاد بہن تھی۔ اس اعتبار سے غوث الثقلین، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، الشیخ سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے اس رشتے کے اعتبار سے ماموں بنتے ہیں۔ گویا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپس میں رشتہ دار ہیں اور ہم زمانہ ہیں، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی صحبت بھی ملی، ان سے ملاقات کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے۔ کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں نا جو مادر ذات ولی ہوتے ہیں، اور ان کی ولایت کے جو آثار ہوتے ہیں وہ ماں کے پیٹ سے ہی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس پائے کے اللہ کے ولی تھے۔ آپ کی والدہ سیدہ نور بی بی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتی ہیں کہ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری میرے پیٹ میں تھے تو میں رات کو جب خاموشی ہوتی تھی تو اللہ کے ذکر کی آوازیں اپنے پیٹ سے سنتی تھی۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ اگر یہاں کوئی ابہام پیدا کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو میں عرض کروں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کتنی بڑا نام ہے، ان کی سیرت پر حافظ رحیم بخش، مولانا مولوی حافظ رحیم بخش نے ان کی سیرت پر ایک کتاب لکھی جس کو ہر کوئی مانتا ہے کہ ان کی یہ کرامت تھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کہ ابھی وہ ماں کے پیٹ میں تھے کہ ایک دفعہ کوئی سائل ان کے گھر آیا اور آ کے اس نے سوال کیا، تو آپ کے والد شاہ عبد الرحیم، شاہ ولی اللہ کے جو والد تھے شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے دیکھا اس سائل کو اور جا کے انہوں نے ایک روٹی اٹھائی، آدھی روٹی توڑی، آدھی اپنے لیے رکھ لی، آدھی اس کو دے دی۔ جب وہ سائل آدھی روٹی لے کے ایسے مڑنے لگا تو پھر شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس لوٹے اور دوسری آدھی روٹی اٹھا کے اس کو دے دی۔ اس نے دوسری آدھی روٹی لی اور مڑنے لگا، اس فقیر کو پھر شاہ عبد الرحیم نے روکا اور جا کے دوسری روٹی اٹھا کے، سالم روٹی اٹھا کے اس کو دے دی۔ پھر جب اس نے جانے کا ارادہ کیا انہوں نے ایک اور روٹی اٹھا دی، یہاں تک کہ گھر کا جتنی راشن تھا شاہ عبد الرحیم نے اٹھا کے اس سائل کو دے دیا۔ اب گھر والے بڑے حیران ہوئے کہ پہلے تو یوں تھا کہ ایک روٹی کے دو حصے بنائے، آدھا حصہ اس کو دیا، آدھا اپنے لیے رکھ لیا، پھر اس کے بعد دوسری روٹی، تیسری روٹی، یہاں تک کہ جتنی راشن تھا اٹھا کے اس سائل کو دے دیا۔ تو شاہ عبد الرحیم ہے، کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ شاہ عبد الرحیم وہ ہیں جن کے بارے میں شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے نا، میلاد کیا کرتے تھے، ایک سال تنگی ہوئی تو انہوں نے بھنے چنے ہی رکھ کے حضور کا میلاد منا لیا۔
تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ حضور کی زیارت ہوئی تو وہ بھنے چنے حضور کی بارگاہ میں قبول ہو گئے۔ انہوں نے کیا دیکھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب زیارت سے مشرف ہوئے تو وہ میلاد میں جو بھنے چنے تقسیم کیے گئے تھے وہ بھی حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ یہ ہے شاہ عبد الرحیم۔ اب شاہ عبد الرحیم کہہ رہے ہیں، کوئی اور ہوتا تو پھر تو بندہ سمجھ لیتا کہ شاید اس کو مغالطہ ہو۔ شاہ ولی اللہ کے والد کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں لگا لیکن میں نے اپنے بچے کی آواز ماں کے پیٹ کے اندر سے سنی۔ انہوں نے کہا یہ سائل حاجت مند ہے، اس کو اور روٹی بھی دے دو، اس کو اور بھی دے دو، اس کو جتنی ہو سکے ساری خوراک دے دو۔ یہ حافظ مولانا رحیم بخش صاحب نے جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی سیرت پر انہوں نے کتاب لکھی تو ان کی کرامات کو لکھتے ہوئے انہوں نے یہ ذکر کیا ہے۔ بات یہ ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کی ولایت کے آثار پیدا ہونے سے پہلے ہی ظاہر کر دیتا ہے۔ اچھا اس پر نا کچھ دن پہلے ہی میری ڈاکٹر عرفان پاشا سے ایسے بات چیت ہو رہی تھی، انہوں نے ایک بات سنائی میرے دل کو لگی۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ سویڈن میں نا ایک ریسرچ ہوئی، وہاں نا ایک اسٹڈی کی گئی، کچھ حاملہ عورتیں جو 70+ عورتیں تھیں ان کے کچھ گروپ بنا دیے گئے۔ اچھا اب وہ بچہ ہوتا ہے 9 ماہ تقریباً رہتا ہے، جیسے یہ حمل ٹھہرا انہوں نے نا ان پر ریسرچ شروع کر دی، یہ اسٹڈی شروع کر دی کہ ایک حاملہ عورت ہے اس کو ہمیشہ انہوں نے گانے سنوائے، دوسری کو گرجے کی جو وہ گھنٹیاں بجتی ہیں نا وہ سنوائیں، تیسرا جو گروپ تھا اس کو انہوں نے کوئی اور پیانو وغیرہ کے جو ساز ہوتے ہیں وہ سنوائے، ایک اور جو گروپ بنا ان کو انہوں نے آذان قرآن کی تلاوت سنائی۔ وہ 9 مہینے سنتے رہے، پھر ان کے بچے ہوئے، پھر وہ بچے ایک ہی حال میں جمع کیے گئے۔ پھر انہوں نے یہ اسٹڈی کی کہ جن بچوں نے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہی وہ گرجے کے گھنٹیوں کی آوازیں سنی نا، جیسے وہ گھنٹی بجتی تھی وہ بچہ آواز سن کے نہ کھیل چھوڑ کے اس کو سننا شروع ہو جاتا تھا۔ جو بچے وہ گانا سنتے رہے، جیسے ہی وہ گانا بجاتے تھے باقی بچے کھیلتے رہتے، وہ بچہ چپ کر کے کھیل چھوڑ کے وہ گانا سننا شروع کر دیتا۔ اور جس بچے نے ماں کے پیٹ کے اندر قرآن کی تلاوت سنی تھی، جب قرآن کی تلاوت لگاتے تھے باقی بچے کھیلتے رہتے، وہ بچہ سارے کام چھوڑ کے قرآن کی تلاوت سننا شروع کر دیتا۔ آج کل ہم یہ دیکھتے نہیں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ ہمارا بچہ ماشاءاللہ اتنی نیک ہے، جب آذان ہوتی ہے سارے کام چھوڑ کے آذان کو غور سے سنتا ہے۔ یقین کریں یہ وہ خوش نصیب مائیں ہوتی ہیں جن کے بچے اس طرح کے پیدا ہوتے ہیں، یہ وہ خوش نصیب مائیں ہوتی ہیں کہ جب آذان ہوتی ہیں وہ سر پہ دوپٹہ رکھتی ہیں، سارا کام چھوڑ کے آذان کا جواب دیتی ہیں۔ جب ان کا عمل ایسا ہوتا ہے نا پھر بچے اس طرح کے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ خاص تھے، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ قطب الدین بختیار کاکی وہ ہیں کہ جب ان کی عمر 5 سال تھی ان کی ماں ان کو قاری صاحب کے پاس لے کے گئی کہ آپ اس کو قرآن پڑھائیں، تو وہاں جا کے قاری صاحب نے بسم اللہ پڑھ کے آگے پڑھانا شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے خلیفہ خاص تھے اور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پھر خلیفہ خاص تھے پاک پتن کی سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ اندازہ لگا لیں بابا فرید الدین گنج شکر خلیفہ ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خلیفہ اور مرید ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے۔ اندازہ لگائیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز کا کیا مقام ہوگا۔ خواجہ قطب الدین کے بارے میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے علماء نے کہ جب 5 سال کی عمر میں آپ کی والدہ نے قاری صاحب کے سامنے بٹھایا کہ اس کو پڑھائیں،
تو انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا اور چپ کر کے بیٹھ گئے. تو استاد صاحب نے کیا مشکل سبق مشکل ہے, مشکل لگ رہا ہے, پڑھنا نہیں آتا. انہوں نے کہا نہیں پڑھنا نہیں آتا یہ بات نہیں ہے, یہ تو سارا مجھے آتا ہے. انہوں نے کہا سارا آتا ہے, کہاں تک؟ 14 سپارے آتے تھے, 14 سپارے. دیکھیں یہ جو بزرگان دین کے واقعات ہیں, اب یہ تو 6 صدی ہجری کی بات ہو گئی نا, 6 صدی ہجری کی. اب تو 15ویں صدی ہجری لگی ہوئی ہے نا. تو اب یہ ریسرچ سامنے آ رہی ہے کہ اب وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں اس اسٹڈی سے یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں اور پیدا ہونے کے بعد جیسا ماحول دیکھتا ہے, جو کچھ سنتا ہے, ویسے ہی اس کی آگے عادتیں بنتی ہیں. اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے جب پوچھا گیا تمہیں کہاں سے یہ قرآن یاد ہوا ہے, اس نے کہا جب میں ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی, اور جب میں پیدا ہو گیا تھا چھوٹا تھا تو میرے کان ہر وقت اپنی ماں کی زبان سے قرآن کی تلاوت سنا کیا کرتے تھے, اس لیے یہ مجھے 14 پارے یاد ہیں. سبحان الذی اسریٰ سے مجھے 15واں پارہ پڑھا ہو. اندازہ لگائیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات ہو رہی تھی کہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے اور وہاں سے آپ کی والدہ فرماتی ہیں سیدہ نور بی بی جو غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی چچا زاد بہن ہے, وہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے اللہ کے ذکر کی آوازیں سنتی تھیں حالانکہ میرا بیٹا ابھی میرے پیٹ میں تھا. سبحان اللہ. یہ تھے اللہ والے, پیدا ہونے سے پہلے اپنی ولایت کے اثرات دکھا رہے ہیں, اپنی ولایت کے اثرات دکھا رہے ہیں. اچھا پھر غریب نواز اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا بنایا کہ ابھی دودھ, ایک اور واقعہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ابھی آپ بچے تھے, دودھ پیتے تھے, تو اگر آپ کے قرب میں آپ کے پاس کوئی بچہ روتا تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا. اور اس کو بیان کرنے والی بھی آپ کی والدہ سیدہ نور بی بی ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ آپ اشاروں میں, آنکھوں کے اشاروں کے ساتھ مجھے سمجھا دیتے تھے کہ بچے کا رونا برداشت نہیں ہو رہا مجھ سے. اور جب میں بچے کو اٹھاتی, گود میں لیتی اور کبھی کسی بچے کو دودھ بھی پلا دیتی تھی, تو پھر خواجہ معین الدین جس کا نام ہم نے حسن رکھا تھا, وہ خواجہ معین الدین حسن اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس انداز میں مسکراتے کہ سارے گھر میں رونق ہو جاتی تھی کہ بچہ جو ہے نا دوسرے بچے کو خاموش دیکھ کے کیسے مسکرا رہا ہے خوشی میں. تو یہ آپ کا عالم تھا. حالانکہ آپ کی عمر 15 سال کی تھی جب آپ کے والد حضرت سید غیاث الدین ان کا نام تھا جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے. لیکن ایک 10 سے 12 سال علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ کی غریب نواز ہونے کا ایک عالم, ایک حالت اور ایک واقعہ وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ, کیونکہ دیکھیں خاندان دیکھ لیں کیسا ہے کہ آپ کی والدہ جو ہے وہ غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی چچا زاد بہن ہے, خاندان تو اعلیٰ ہے. آپ ایک دفعہ عید کے موقع پہ نکلے عید نماز پڑھنے کے لیے, آپ کی عمر 10 سے 12 سال تھی, آپ کے والد بھی ساتھ تھے. تو راستے میں آپ نے دیکھا ایک بچہ کھڑا ہے, رو رہا ہے, میلے کپڑے ہیں, بکھرے بال ہیں اور اس کی حالت بڑی عجیب و غریب ہے. خواجہ غریب نواز سے برداشت نہ ہوا, ان کے پاس گئے, پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا میں یتیم ہوں, نہ میرا کوئی بھائی ہے نہ بہن ہے, لوگوں کو دیکھ رہا ہوں خوش ہیں, ہنسی خوشی میں ہے, اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور خوشی اور مسرت کی حالت میں عید منا رہے ہیں, اور مجھے اپنے ماں باپ اور بھائی یاد آ رہے ہیں. اب یہ آپ کے غریب نواز ہونے کی علامت ہے. آپ نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میں تیرا بھائی ہوں اور میری ماں تیری ماں ہے, میرا باپ اب تیرا باپ ہے. میں عید بعد میں پڑھوں گا, پہلے تجھے اپنی ماں سے ملواتا ہوں. وہ چھوٹا بچہ, عمر دیکھیں, یہ وہ عمر ہے جب ہمارے بچوں کو نا شعور نہیں ہوتا, ہمارے بچوں کو ان باتوں کا شعور نہیں ہوتا. 10 سے 12 سال کی عمر میں خواجہ غریب نواز ہاتھ سے پکڑتے ہیں, گھر واپس جاتے ہیں, اس کے کپڑے تبدیل کرتے ہیں, ماں سے عرض کرتے ہیں یہ اس طرح رو رہا ہے. ماں اسے کہتی ہے آج کے بعد تو میرا بیٹا ہے, تو مجھے اپنی ماں سمجھ. باپ دست شفقت اس کے سر پہ رکھتا ہے, پھر نئے کپڑوں کے ساتھ خوشی کے عالم میں ساتھ ملا کے اس کو ساتھ لے کے آتے ہیں.
یہ تھے خواجہ غریب نواز۔ 15 سال کی عمر میں آپ کے والد فوت ہو گئے۔ پھر دیکھیں تقدیر کیسے بدلتی ہے۔ آپ کے حصے میں نا ایک باغ آیا جس کی آبیاری آپ کے والد کیا کرتے تھے۔ تو جب والد فوت ہوئے تو صاف ظاہر ہے آپ نے اس باغ کو سنبھالنا تھا اور گھر کو چلانا تھا، تو آپ اس باغ کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، سارا دن وہیں رہتے، رات کو اللہ کی عبادت کرتے، اور جو آمدنی ہوتی تھی نا واپس آ کے اس کے 2 حصے کرتے۔ جس دن جو آمدنی ہوتی اس کے 2 حصے کرتے، ایک حصہ اٹھا کے ماں کو دیتے کہ آپ گھر چلائیں، دوسرا حصہ اٹھا کے وہ غربا میں بطور صدقہ تقسیم کر دیتے تھے۔ یہ آپ کا مزاج تھا۔ عمر مبارک دیکھیں 15 سال۔ اس لیے تو علماء کرام فرماتے ہیں، میں نے ساری باتیں تمہید یہیں سے باندھی تھی کہ جیسا ماحول دیں گے، جیسی باتیں سنائیں گے، آگے بچوں کا رد عمل بھی وہی ہو۔ جو کچھ سنوائیں گے بچوں میں دلچسپی ویسے پیدا ہوگی، جو کچھ کر کے دکھائیں گے بچوں میں دلچسپی ویسے پیدا ہوگی۔ ہم یہ مجرب بات ہے، ہم گھر میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں مرد و خواتین نماز پڑھنے والے ہوں، مصلی بچھاتے ہوں، تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی مصلی گھسیٹ کے آ رہے ہوتے ہیں۔ ماں نماز پڑھ رہی ہو تو ساتھ بچہ بھی مصلی بچھاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ گھر کے ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر ایسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسی شخصیات پیدا ہوتی ہیں تو پھر ذرا ماں کو بھی دیکھیں۔ غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے چچا زاد بہن ہیں، ولایت کے کس مقام پہ دیکھیں، اور حضرت سیدنا امام حسن کی اولاد سے ہے، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی نجیب الطرفین ہیں، حسنی حسینی سید ہیں۔ اس کے پھر کرنٹ تو آنے تھے، ان کے اثرات اور برکات تو نصیب ہونی تھی۔ 15 سال کی عمر ہے، سخاوت کا یہ عالم ہے۔ اگر ہم بچوں کے سامنے نکالیں پیسے اور کہیں یہ زکوٰۃ کے پیسے ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، یہ فطرانے کے پیسے ہم نے دینے ہیں، ہم بچوں کا یہ ذہن بنائیں کہ یہ 10 روپے ہیں اپنے ہاتھ میں رکھو، آج جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے، تم ساتھ چلو، اور راستے میں کوئی فقیر آ جائے تو 10 روپے اپنے ہاتھوں سے دینا ہے، مزاج ان کا بنا رہے ہیں، پھر طبیعت بھی بنے گی، سخاوت بھی بنے گی، کفایت شعاریں بھی آئے گی، سب کچھ آئے گا۔ تو آپ یہ کرتے، جو کمائی ہوتی آدھی ماں کے ہاتھ پہ، جو آدھی اپنی ہوتی اس کو غربا میں تقسیم کر دیتے۔ 15 سال کی عمر میں والد اس دنیا سے چلے گئے۔ اچانک ایک دن ایسے ہوا کہ آپ اپنے باغ میں ہیں، باغ کی تھی باؤنڈری، اس میں اندر کوئی آ نہیں سکتا تھا، لیکن اس وقت کا ایک مجذوب بزرگ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دنیا واقف تھی، یہ مجذوب ہے، یہ بزرگ ہے، ہر کوئی جانتا تھا، وہ باغ کے اندر آ گیا۔ آپ بڑے حیران ہوئے، لیکن جب کسی کے گھر کو بندہ گھس جائے یا کسی کی دکان میں بلا وجہ گھس جائے، اجازت نہ ہو، باغ کو باؤنڈری دی گئی ہے کہ اندر کوئی فرد آ نہ سکے بغیر اجازت کے، کوئی اندر آ جائے تو مالک کو غصہ تو آتا ہے نا، لیکن یہاں معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تو غریب نواز تھے، انہوں نے بلایا اور کہا کوئی ضرورت ہے، غصے نہ ہوئے، اس نے کہا ہاں کچھ کھلانے کو دے دو۔ آپ نے اس کی خاطر تواضع کی، کچھ پھل توڑے وہ دیے، اس کی خدمت کی، پھر کھانا کچھ آیا ہوا تھا، کھانا اس کو کھلایا۔ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا یہ حسن سلوک دیکھ رہے تھے، وہ مجذوب بزرگ، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ان کی خدمت کر رہا تھا۔ اب وہ مجذوب بزرگ اس کے چہرے کو تک رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ اچانک سے کہتے ہیں بیٹا رکو، یہ ایک ٹکڑا ہے کھا لو۔ اپنی گدڑی سے ایک ٹکڑا نکالا، اس کو چبایا، چبا کے پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو کہا کھا لو۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے وہ ٹکڑا کھایا، جب کھایا تو پھر تو دل کی دنیا ہی بدل گئی نا۔ علماء کرام فرماتے ہیں وہ ٹکڑا کیا کھایا، مدینے والا دکھا دیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنی والدہ کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کی دنیا سے دل اٹھ گیا ہے، اب بس آپ اپنا حق معاف کریں، مجھے اجازت دیں، اب تو کچھ علم حاصل کرنے کے لیے، کچھ پڑھنے کے لیے دل کر رہا ہے جانے کو۔ تو آپ کی والدہ نے اس پر اظہار خوشی کی اور دل کے ساتھ ان کو اجازت دی۔ انہوں نے باغ بیچا، پیسے ماں کے ہاتھ میں رکھے اور اللہ کی ذات پر آسرا کر کے نکل پڑے۔
بڑے بڑے مشائخ کے پاس سمرقند گئے، نیشاپور گئے، بڑے بڑے مشائخ کے پاس انہوں نے پڑھا، اور آخر میں اس رہبر اور مرشد کو تلاش کیا جس نے خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ولایت کا بادشاہ بنا دیا، حضرت خواجہ عثمان ہارونی۔ کسی نے ہارونی لکھا ہے اور کسی نے ہارونی لکھا ہے۔ تو حضرت خواجہ عثمان نے ان کو نہ صرف اپنا قرب دیا بلکہ ایسا قرب دیا کہ ان کو سلطان الہند بنا دیا، سلطان الہند۔ اور دیکھیں شفقت، دیکھیں آپ ذرا، ایک دو بات میں عرض کروں کہ علماء کرام فرماتے ہیں ظاہری علم کے بعد جب تک باطنی علم حاصل نہ کیا جائے نا، علم شریعت کے ساتھ علم طریقت نہ ہو تو پھر بھٹکنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ بندہ کبھی تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی حسد کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی کینے کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی خیانت بددیانتی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو شریعت کے ساتھ طریقت کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت خواجہ عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، یہاں ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بات ذرا میری جڑ جائے گی اس واقعے کے بعد نا، کہ ان کو کیوں ضرورت پڑی ظاہری تمام علوم حاصل کرنے کے بعد اس باطنی علم کی، کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت انہوں نے اختیار کی، اس کی ضرورت کیوں پڑی۔ تو اس حوالے سے میں عرض کروں، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت پائے کے بزرگ تھے، پڑھا رہے تھے بچوں کو، کہ اس وقت خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لوگ ان کو ملنگ سمجھتے تھے لیکن وہ تو ولایت کے پتہ نہیں کس درجے پر تھے۔ تو انہوں نے کہا مولانا صاحب کیا پڑھا رہے ہیں؟ تو مولانا روم نے کہا منطق پڑھا رہا ہوں، فلسفہ پڑھا رہا ہوں، صرف نحو پڑھا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اس میں کیا رکھا ہے؟ یہ پڑھا رہا ہوں۔ نے کہا اس کو تو پڑھانا ضروری ہے ورنہ بچے عالم کیسے بنیں گے؟ تو خواجہ شمس تبریز نے وہ کتابیں اٹھائیں اور اٹھا کے ان کو وہ جو ساتھ ایک بہت بڑا گہرا تالاب تھا اس میں پھینک دیا۔ اب مولانا روم کو تو غصہ آیا، انہوں نے بچوں کو کہا پکڑو اس کو، اس نے تو پوری زندگی کی ساری محنت اس میں ڈال دی۔ اب حضرت خواجہ شمس تبریز بھاگ رہے ہیں اور مولانا روم اور بچے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں پکڑنے کے لیے کہ تو نے کیا ظلم کیا ہے۔ جب تھک گئے مولانا روم کے پاس وہ بزرگ واپس آئے، انہوں نے کہا کیا ہے مجھے پکڑنے کے لیے بھاگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ساری زندگی کی محنت تم نے پھینک دی اس تیلاب میں، یہ تو نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو خواجہ شمس حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا اچھا رکو۔ انہوں نے اس تیلاب میں ڈبکی لگائی اور نیچے سے وہ کتابیں جو انہوں نے پھینکی، جن کی سیاہی سے تیلاب کا رنگ تبدیل ہو گیا، پرنٹڈ تھوڑی تھی، تیلاب کا رنگ تبدیل ہو گیا، نیچے سے جب وہ اٹھا کے دے رہے ہیں تو وہ یوں جھاڑ رہے ہیں، ان میں سے مٹی، پانی نہیں جھاڑ رہے، مٹی جھاڑ رہے ہیں۔ تو خواجہ شمس تبریز نے کہا تم وہ علم پڑھتے ہو، ہم یہ علم پڑھتے ہیں۔ تو مولانا روم نے اس وقت کہا کہ یہ کتابیں یہ تو بظاہر ہے، اصل علم تو ہے ہی وہ جو دل کو سنوارنے والا ہے، جو دل سے کینہ، تکبر، حسد، ان چیزوں کو نکالنے والا ہے۔ تو بہرحال تو جب تک علم شریعت کے ساتھ ساتھ علم طریقت نہ پڑھا جائے نا، پھر وہ راستہ سیدھا نہیں ہوتا۔ اس لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے حضرت سیدنا خواجہ عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ پکڑا، اور خواجہ عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ان کے ساتھ توڑ نبھائی۔ حج کے لیے ارادہ کیا تو ساتھ کس خلیفہ کو ساتھ لیا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو۔ مکے میں پہنچے تو حرم کعبہ کے سامنے، بیت اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار عالم اپنے اس مرید خاص کو تیری بارگاہ میں دے رہا ہوں۔ وہاں سے منظوری ہوئی، پھر اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں مدینے میں لے گئے۔ حضرت خواجہ عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پر حضور نبی اکرم کی عطا سے آپ کو یہ لقب ملا، عطائے رسول فی الہند، ہند الولی، سلطان الہند۔ یہ آپ کو لقب حضور کی بارگاہ سے ملا، اور حضور نے آپ کو کہا اے میرے بیٹے جا، تیرا انتخاب ہو گیا، اب دین کی تبلیغ کے لیے تو ہندوستان جا۔ اور پھر راستے میں جو کچھ ہوا
باتیں تو بہت کچھ ہیں لیکن راستے کے ایک دو واقعات بتا دوں آپ. وہاں سے جب آپ روانہ ہوئے نا, راستے میں آپ کی ملاقات ہوئی غوث الثقلین محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی سے. یہاں نا ایک پتہ کی بات ہے, وہ یہ ہے وہاں راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں, ان کی صحبت سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سیکھ رہے ہیں اور رشتے میں بھی ماموں لگتے ہیں. غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رشتے میں بھی ماموں لگتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے. اور آپ نے کہا جا رہے ہو نا ہندوستان, تو ایک بات ذہن میں رکھو, ہندوستان میں ایک اللہ کا ولی ہے, اس کی بارگاہ میں ضرور جانا. کون ہے؟ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ. آپ کے مرید خاص قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ آپ کی بارگاہ میں آئے اور آ کے مرید ہونے کی خواہش کا اظہار کیا. آپ نے کہا کل آنا. خواب میں سرکار دو عالم کی زیارت ہوئی, حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے, ایسے نہیں آیا, میری اجازت سے آیا ہے, اس کو اپنا مرید بنا لے. قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو, قطب الدین بختیار کاکی کے پھر مرید ہیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ. قطب الدین بختیار کاکی کو مرید بنایا, خلیفہ بنایا, پھر ساتھ لے کے چلے. اب قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے شیخ شہاب الدین سہروردی, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور ایک اور بزرگ تھے. میں بھی وہاں بیٹھا تھا تو اچانک سے ایک لڑکا شمس الدین التمش جس کی عمر 12 سال کی تھی گزرا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے دیکھ کے کہا یہ لڑکا دہلی کے تخت پر قبضہ کرے گا اور ہندوستان کا بادشاہ بنے گا. وہ کہتے ہیں نا تیرے منہ سے جو نکلی ہو کے رہی. تو ایک وقت آیا, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کو ذہن میں رکھا اور ایک وقت آیا, وقت زیادہ نہیں گزرا کہ شمس الدین التمش صرف دہلی کے تخت پر قابض نہیں ہوا, وہ پورے ہندوستان کا بادشاہ بنا. پھر وہاں سے سفر جاری ہے یہاں تک کہ آپ افغانستان میں پہنچتے ہیں. وہاں پر ایک علاقہ تھا سبزہ زار. سبزہ زار کا ایک حاکم تھا, اس نے ایک باغیچہ بنایا بہت خوبصورت. اجازت تھی لوگ وہاں آ سکتے تھے, لیکن جیسے ہی شام کا وقت قریب ہوتا لوگوں کو نکال دیا جاتا تھا. جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہاں پہنچے تو انہوں نے, ایک تو ٹائم ایسے گزرتا ہے اندازہ ہی نہیں ہوتا, لیکن اس بات کو میں مکمل کر کے بات چھوڑتا ہوں. جب وہاں آپ پہنچے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا مصلی بچھاؤ. قطب الدین بختیار کاکی کو کہا آذان دو, نماز یہیں پڑھنی ہے. نماز پڑھ کے ذکر و اذکار شروع کر دیا. اب آگے کیا ہو رہا ہے؟ آگے یہ ہو رہا ہے کہ وقت ہو گیا ہے, سبزہ زار کا جو حاکم ہے اس نے آنا ہے اور حکم غلاموں نوکروں کو یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے کسی کو بیٹھنے نہیں دینا, میرے آنے سے پہلے یہاں سے نکالنا ہے. غلام آگے, بابا جی فقیر ہیں آپ, نیک لوگ لگتے ہیں, ہم پھنس جائیں گے, اس نے ہمیں فارغ کر دینا ہے, آپ یہاں سے جائیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا کہ رکو, مجھے نہ اٹھاؤ, میں دیکھتا ہوں وہ کیسا ضدی ہے, وہ کیسا تمہیں نکالنے والا ہے, کیسا تمہیں جو ہے اس باغیچے کی خدمت سے بے دخل کرنے والا ہے. تم یہاں صبر کرو, رکو, گھبراؤ نہ, میں ہوں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے ذکر میں مصروف ہے. حاکم وہ آ جاتا ہے سبزہ زار کا حاکم, اور آ کے وہ دیکھتا ہے, چڑھ کے کہتا ہے یہ کیوں بیٹھا ہے, نکالو اس فقیر کو. وہ غلام ٹانگیں کانپ رہی ہیں, ڈر رہے ہیں خوف سے کہ اس نے تو نہیں چھوڑنا, اس نے تو ہماری حالت غیر کر دینی ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ایسے سر اٹھاتے ہیں, صرف اس بادشاہ کی طرف دیکھتے ہیں, وہ سبزہ زار علاقے کا جو حاکم تھا اس کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ایسے گرتا ہے کہ بے ہوش ہو جاتا ہے. جب بے ہوش ہوتا ہے اس کے بعد فقیر کے پاس سارے آتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس کہ یہ ہوا کیا ہے. آپ نے کہا اب آؤ اس کو ہوش میں لاتے ہیں جس نے تمہیں نکالنا تھا. مختصر کر رہا ہوں بات کو, آگے جا کے آپ پانی اس کے چہرے پہ پھینکتے ہیں, اس کے تو سارے دریچے کھل گئے, حجابات اٹھ گئے. جب ہوش میں آیا سمجھ چکا تھا یہ نگاہ کیسی تھی, یہ نگاہ کیسی تھی, سمجھ چکا تھا. فوراً ہی قدموں میں گرا اور کہا کہ سمجھ گیا ہوں آپ پہنچی ہوئی سرکار ہیں. آپ نے فرمایا پھر پڑھو کلمہ اور سچے دل سے توبہ کرو اور ان مظلوموں پر دست شفقت رکھو. پھر تاریخ گواہ ہے کہ وہ نہ صرف اس نے توبہ کی
اس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کا خلیفہ بنا اور وقت کا ولی بنا، کیونکہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہاں رکے رہے، اس کی تربیت کی، دین کی مکمل تعلیم دی، تبلیغ کر کے سمجھا کے اس کو اپنا خلیفہ بنا کے پھر وہاں سے چلے، پھر سفر آگے چلتا رہا، یہ پشاور کے علاقے سے ہوتے ہوئے آپ پھر لاہور پہنچے، اور لاہور میں آ کے داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں چلہ کاٹا۔ اور وہ چلہ ایسے تو نہیں تھا جس چلے کے بعد آپ کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ آپ اندازہ لگائیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا مقام دیکھیں، وہ جس جگہ پہ چلہ کاٹ کے اس کو شیخ کامل سمجھ رہے ہیں، پھر اس داتا گنج بخش علی حجویری کا مقام دیکھیں۔ اس عمل سے آپ کا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر آنا، چلہ کاٹنا اور وہاں فاتحہ کرنا اور 40 دن قرآن کی تلاوت کا متواتر تلاوت جاری رکھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بزرگان دین کا شروع سے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں جانا، وہاں تلاوت کرنا، وہاں اللہ کو راضی کرنا، یہ باعث برکت ہے اور شریعت کے عین مطابق ہے۔ باتیں تو بہت سی ہیں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔